محترم سامعین، بڑھاپا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور، مالدار یا بااثر کیوں نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی چمک اور طاقت ختم ہوتی جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کے قدم لرزنے لگتے ہیں، آنکھوں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ہاتھ اس کے کانپنے لگتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ہی بچوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس عمر میں وہ خوشیاں جو کبھی جوانی میں اس کے لیے عام سی بات ہوا کرتی تھیں، اب ایک خواب کی مانند لگتی ہیں۔ اس وقت انسان کی سب سے جو بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی ہو جائے، اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جوانی میں کی گئی نیکیاں اور برائیاں بڑھاپے میں انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، نیک اعمال اور اطاعت میں گزاری ہو تو بڑھاپا اس شخص کے لیے سکون اور سکینت کا باعث بن جاتا ہے، مگر اگر کسی نے غفلت میں زندگی گزاری ہو، گناہوں میں ڈوبا رہا ہو، نماز روزہ چھوڑا ہو، والدین کی نافرمانی کی ہو، دلوں کو توڑا ہو اور حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو تو بڑھاپا اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور حسرت کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں جو بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بڑھاپا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وقت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مال اور دولت جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑھاپا کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن وقت کا پہیہ گھومتے گھومتے اچانک وہ دن بھی آ جاتا ہے جب وہ اپنے خوابوں کو حسرت سے دیکھے گا۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت دنیا کی رنگینیاں تو ہیں ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں دل زیادہ نرمی اختیار کرتا ہے، آنکھیں زیادہ آنسو بہاتی ہیں اور زبان زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ جبکہ محترم سامعین، بڑھاپا ایک طرف جسمانی کمزوری تو ہے، جب دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا بہترین موقع بھی ہے۔ اسی وقت انسان کی دنیاوی دوڑ دھوپ کم ہو جاتی ہے، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب واپسی کا وقت قریب ہے۔ ایسے میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیحوں اور عبادات کو اپنا معمول بنا لے تو یہ اس کے لیے مغفرت اور جنت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر بڑھاپے میں انسان کی زبان تسبیح اور اذکار میں مصروف ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی کہ وہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس پر راضی ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، آج کے دور میں بڑھاپا اکثر اوقات اولاد کے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اسلام نے بڑھاپے کو عزت دی ہے اور وہ مقام عطا کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی بزرگ کی عزت کی اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اس مرحلے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اس عمر میں عبادات کرنا، تسبیح پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جب بوڑھے والدین اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہی بڑھاپے کا حسن ہے کہ انسان دنیاوی کمزوری کے باوجود روحانی طور پر زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کو آزمائش بھی بنایا اور رحمت بھی۔ اگر انسان اس مرحلے میں اپنے رب کو یاد کرے، اس کی تسبیح کو کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پر راضی ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین،
بڑھاپے میں جب انسان بستر سے اٹھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، چلنے میں دشواری ہوتی ہے اور کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تب اس کے لیے جو سب سے بڑی راحت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور یہی ذکر اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اور یہی ذکر آخرت کی تیاری بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اس کو عبادت میں توبہ، استغفار اور تسبیح سے سجائیں، کیونکہ یہی اعمال وہ خزانہ ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں انسان کا دل ٹوٹا سا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی کو بہتر انداز میں گزار لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، تسبیح کو معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنی رضا نازل کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کی اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے روشن کریں، تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو محترم سامعین، بڑھاپا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی رعنائیاں اور وقتی خوشیاں ختم ہونے کے قریب ہیں، اور جو اصل زندگی ہے وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کا دل زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس عمر میں دل کے پردے نرمی اختیار کر لیتے ہیں، انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کو معافی مانگے۔ جب وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے کئی غلطیاں، کئی خطائیں، کئی گناہ، کئی کوتاہیاں اور کئی غفلت کے مناظر آ جاتے ہیں، اور دل پکار اٹھتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوتی۔ لیکن رحمت الہی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں مایوس نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ اعلان دراصل بڑھاپے کے ہر تھکے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اگر اب بھی پلٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، اس کے ذکر کرو گے، تسبیح کو اپنی زبان کا زیور بنا لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف راضی ہو جائے گا بلکہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو محترم سامعین، بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہوتا ہے تو دنیا والے اکثر اس کو بھلا دیتے ہیں۔ کبھی اولاد اپنی مصروفیات میں الجھ جاتی ہے تو کبھی رشتہ دار اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن صرف ایک ذات ہے جو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ جب بندہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی زبان کے ذکر کو آسمان تک پہنچاتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کمزور سا بوڑھا انسان جس کا جسم کانپ رہا ہے، جس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور جس کی کمر جھک گئی ہے، اور جب وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ایسے نازل ہوتی ہے جیسے بارش کے قطرے پیاسے زمین پر برستے ہیں۔ تو محترم سامعین، بڑھاپے کی یہ لمحے اگرچہ کمزوری کے ہیں مگر حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لمحے ہیں۔ جوانی میں غفلت زیادہ ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں غفلت کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کر جائے کہ اس کا انجام بخیر ہو۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، استغفار اور درود شریف اس کے لیے سب سے قیمتی خزانہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتا ہے جس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بڑھاپے کا سفید بال اللہ کی بارگاہ میں عزت و شرف کا نشان ہے، لیکن اس وقت اللہ کا ذکر کرنا اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا صرف ایک بوجھ ہے، لیکن ایمان والے جانتے ہیں کہ بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔
اس وقت جب ہر کام میں مشکل ہوتی ہے، عبادت کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک نیک عمل جو کہ جوانی میں بے تحاشا آسان تھا، اگر بڑھاپے میں کمزوری کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ صرف اسی لیے بڑھاپے کو حسرتوں میں نہیں بلکہ عبادت اور ذکر میں گزارنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑھاپے میں جب انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اسے یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں نیک ہوں گا، ذکر الہی میں مشغول رہوں گا تو میری اولاد کے لیے بھی یہ رحمت بنے گا، کیونکہ والدین کے لیے کی گئی نیکیاں اور والدین کی گئی دعائیں اولاد کو بے تحاشا فائدہ دیتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی زبان سے نکلی دعا اور اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اسی لیے بڑھاپے میں زبان کو گناہ سے پاک کر کے ذکر الہی میں مصروف کر دینا چاہیے۔ نہ صرف یہ اپنی مغفرت کا سبب بنتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تو محترم سامعین، بڑھاپا انسان کو آخرت کی تیاری کا موقع دیتا ہے، قبر کی اندھیری راتوں کے لیے، حساب و کتاب کے دن کے لیے اور پل صراط کی سختیوں کے لیے۔ بہترین تیاری یہی ہے کہ بڑھاپے کو ذکر میں اور تسبیح سے مزین کیا جائے، اور یاد رکھیں یہ زندگی چند دن کی ہے، لیکن وہ وقت جو باقی ہے وہی اصل سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اس کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا، تو یہ بڑھاپا جنت کا راستہ کھول دے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم بڑھاپے کو دنیاوی حسرتوں میں ضائع کر دیں تو یہ ہماری بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، بڑھاپے کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ وقت اولاد کے لیے بھی امتحان کا وقت ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دراصل اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بڑھاپے میں انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا اس کا رب ہے اور اس کا ذکر ہے۔ تسبیح کے یہ کلمات ہی وہ قوت ہیں جو کمزور دل کو مضبوط بنا دیتے ہیں اور ڈرتی ہوئی روح کو سکون بخشتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص اذکار اور تسبیحات سکھائیں تاکہ بڑھاپے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ اور انہی تسبیحات میں سے ایک تسبیح ایسی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بڑھاپے میں پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی تسبیح کی ترتیب اور مکمل طریقہ میں آپ کو ابھی آخر میں بیان کروں گی تاکہ ہم سب اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور بڑھاپے کی اس کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کے نور سے بھر سکیں۔ تو محترم سامعین، بڑھاپے کی کمزوری، تنہائی اور بیماری کے اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں ایک ایسا خزانہ عطا فرمایا ہے جو صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اور یہ وہ تسبیح ہے جو اگر ایک بندہ بڑھاپے میں معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس پر نازل ہوتی ہے، اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دل کو سکون اور روح میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تسبیح نہایت آسان ہے لیکن اس کے فضائل بے حد عظیم ہیں۔ ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے انسان وضو کرے اور وضو کی طاقت نہ ہو تو تیمم کرے، پھر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور دل میں عاجزی، انکساری اور توبہ کی کیفیت پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی اور رضا کی نیت کرے۔ اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ہر بار پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما رہے ہیں اور اپنے بندے پر راضی ہو رہے ہیں۔ جب انسان یہ کلمات دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اور تو وہ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل سے اس کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور اپنی روح سے اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ تسبیح صبح کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ تسبیح شام کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی بندہ نماز فجر کے بعد اس کو اپنا معمول بنا لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک اور ترتیب یہ ہے کہ اگر نماز عشاء کے بعد انسان اس کو پڑھ لے تو ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزرتی ہے اور اس کے دل پر سکون اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ سوچئے، جب دنیا کی تمام دولت، شہرت اور مال ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور جبکہ دوسری طرف یہ صرف چند کلمات ہوں گے تو یہ کلمات زیادہ قیمتی قرار دیے جائیں گے۔ تو محترم سامعین، بڑھاپے میں جب انسان کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں، لمبی عبادات کی طاقت نہیں رہتی، نماز، نفل، روزے رکھنا انسان کے لیے بے تحاشا مشکل ہو جاتا ہے، قیام اللیل کی طاقت اور ہمت نہیں رہتی، تو یہ تسبیح گویا اللہ تبارک و تعالی کا خاص تحفہ ہے کہ بندہ آسان الفاظ میں ذکر کرے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کی رضا کا مقام پاتا ہے، اور موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے پاس رحمت کے ساتھ آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور ایسے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اس تسبیح کی برکت سے نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی اولاد اور نسل پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برستی ہے، گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، دل سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آسانی میں بدل دی جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ہر لفظ میں نور ہے، ہر تکرار میں رحمت ہے اور ہر بار پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تسبیح کو صرف بڑھاپے کے لیے مخصوص نہ کریں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں تاکہ جب بڑھاپا آئے تو ہماری زبان پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی عادی ہو۔ لیکن خاص طور پر بڑھاپے میں یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ سے مغفرت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو 100 بار صبح اور 100 بار شام پڑھ لے تو گویا اس نے اپنی زندگی کو نور سے بھر لیا۔ اگر صرف ایک بار بھی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اے اللہ، بڑھاپے کی کمزوریوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما، سب سے بڑھ کر اپنے رضا نصیب فرما۔ یہ دعا اپنے یقین کے ساتھ مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ محترم سامعین، آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں کہ بڑھاپے کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کو ذکر میں، تسبیح اور اللہ سے دعا مانگ کر روشن کریں گے تاکہ ہماری زندگی کا یہ آخری دور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور رحمت کے سائے میں گزرے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم